اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی غضب کو ٹھنڈا کرنے کا مہینہ ہے۔ جب کوئی بندہ غصے میں آ جائے تو اس کے سامنے دوسرا بندہ جو اس کو غصہ جو ہے نا، اس کے غصے کو ٹھنڈے کرنے کے لیے اس قسم کی چیزیں آگے پیش کرتے ہیں کہ اس بندے کا غصہ ختم ہو جائے۔ تو میرے بھائیو، رمضان ایسا وسیلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے غصے اور غضب کو ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ اسی طرح اسے صحابی سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف۔ انسان کے ہر عمل کا اللہ تبارک و تعالیٰ 10 گنا اور حتیٰ کہ 700 گنا اجر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو ایک نیکی پر، جب کوئی مسلمان ایک نیکی کرے تو اللہ کریم ایک نیکی کو 10 دفعہ لکھتا ہے کہ اس بندے نے 10 نیکیاں کیا۔ اگر اس بندے میں اخلاص، شوق، ذوق، عاجزی، انکساری، خشوع، خضوع، تواضع زیادہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 700 گنا زیادہ اجر دیتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا الصوم، مگر روزہ ایسی چیز ہے فإنہ لی، وہ میرے لیے ہے، وأنا أجزی بہ، اور اس کا ثواب میں ہی دیتا ہوں۔ روزے کا ثواب جو ہے نا میں خود اپنے ہاتھ سے دیتا ہوں، اور وہ اس لیے کہ یدعو شہوتہ طعامہ من اجلی للصائم، اس بندے نے میرے خاطر اپنی شہوت کو بھی چھوڑ دیا، خواہشات کو بھی چھوڑ دیا، اور اپنے کھانے پینے کو بھی چھوڑ دیا۔ اس وجہ سے اللہ کریم اس بندے کو اپنے ہاتھ سے اجر دیتا ہے۔ اور اللہ کریم نے یہ فرمایا کہ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ فرحت عند فطرہ، ایک خوشی افطاری کے وقت، یقین جانے جو بندہ روزہ رکھے اور افطاری کرے، افطاری کے وقت بہت خوشیاں ملتی ہیں انسان کو۔ وفرحت عند لقاء ربہ، اور ایک خوشی اس وقت جب انسان اپنے رب سے مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سب کی نصیب۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی غضب کو ٹھنڈا کرنے کا مہینہ ہے۔ جب کوئی بندہ غصے میں آ جائے تو اس کے سامنے دوسرا بندہ جو اس کو غصہ جو ہے نا، اس کے غصے کو ٹھنڈے کرنے کے لیے اس قسم کی چیزیں آگے پیش کرتے ہیں کہ اس بندے کا غصہ ختم ہو جائے۔ تو میرے بھائیو، رمضان ایسا وسیلہ ہے